بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس درود مبارکہ کے صدقے میں ہمیں دین کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ احیاء علوم کی دوسری جلد جو آداب یعنی سنتوں پر مشتمل ہے وہ سن رہے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے کھانے پینے کے تعلق سے جو ضروری سنتیں ہیں وہ ہم نے تمام تفصیلوں کے ساتھ سماعت کی، اور اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہمارا نکاح کے تعلق سے چل رہا ہے، اور اس کے متعلق آپ نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور اقوال صحابہ اور آثار ہم نے سماعت کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا کتنا اچھا ہے اور باعث فضیلت ہے، اور اس کی کیا غرض ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے پیچھے نکاح کرانے کے تعلق سے کیا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس کو ہم نے سنا سمجھا کہ اگر وہ مقصد ہم پورا کرنا چاہیں اور اس مقصد کو اپنی نیت میں شامل کریں تو نکاح کرنا ہمارے لیے مستحسن ہے اور باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو چند چیزیں جو ہم نے پچھلے ہفتے سنی تھیں وہ پھر سے سنیں گے تاکہ یاد ہمیں آ جائے کہ کون کون سی باتیں ہم نے سنی تھیں، اور پھر اس کے بعد نکاح سے اعراض کرنے کی جو باتیں ہیں احادیث ہیں وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی نکاح کی فضیلت میں جو چیزیں تھیں وہ ابھی تک آپ نے سنا، نکاح کی حکمت سمجھی، پھر نکاح کی ضرورت سمجھی، پھر نکاح کرنے کی جو ترغیب دینے والی احادیث اور اقوال اور آیات ہیں وہ ہم نے سماعت کی۔ اس کے بعد نکاح سے دور رہنے کی باتیں بھی ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ہم نے نکاح کی ترغیب دینے والی باتوں میں ہم نے احادیث کے بعد آثار میں سماعت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح سے دو ہی باتیں روکتی ہیں، ایک عاجز ہونا یعنی جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی فائنینشیلی یا فزیکلی، اور دوسرا گناہ یعنی جو گناہ میں ملوث ہے وہ نکاح کی طرف نہیں آتا، یعنی گناہ میں ملوث ہے تو وہ نکاح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کی ذمہ داری، نکاح کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں اٹھاتا۔ تو یہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح سے رکتا ہے ورنہ وہ نکاح کرے، ایک یہ ترغیب کے تعلق سے تھا۔ پھر ہم نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری عمر سے صرف 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں نکاح کر لوں، کیونکہ میں غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں طاعون سے انتقال کر گئیں اور آپ کو بھی طاعون ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا نکاح کر دو، کیونکہ دونوں بیویاں تھیں، انتقال ہو گیا، اب یہ مجرد ہو گئے، تو کہا کہ میرا نکاح کر دو، ان کو بھی طاعون ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہونے والا ہے، کہتے ہیں کہ میرا نکاح کر دو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مجرد ہونے کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا کتنا فائدہ مند ہے، یعنی دینی نقطہ نظر سے۔ پھر ہم نے یہ سنا ترغیب دینے والی باتوں میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیویوں کی کثرت یعنی زیادہ بیویاں ہونا یہ دنیا سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ زاہد تھے، زہد و تقوی والے تھے، لیکن آپ کی 4 بیویاں اور 17 لونڈیاں تھیں۔ 17 پچھلے ہفتے ہم نے جو درس سنا تھا نا، شاید اس میں جو ہے نا وہ لونڈیوں کی لام سے جڑ گیا ہے، تو شاید میں نے 70 کہہ دیا تھا،
70 کہا تھا نا، وہ 70 نہیں 17 ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پر، اور کیونکہ اس کے اوپر میں نے پہلے کبھی درس دیا تھا تو 17 لکھا ہوا ہے 1 اور 7، تو میرا دھیان اس طرف گیا کہ یہ 70 نہیں ہے 17 ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے بھی 70 پڑھا تھا تو میں خود تھوڑا سا اندر سے ہل گیا تھا، ہے نا، ایکچولی 17 ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں اور 17 لونڈیاں تھیں، بس نکاح قدیم سنت ہے اور انبیاء کرام کی سیرتوں میں سے ہے، سبحان اللہ، تو بولو۔ ایک شخص نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے نکاح نہ کر کے عبادت کے لیے فراغت حاصل کر لی۔ انہوں نے فرمایا اولاد کی موجودگی میں تمہاری ایک حالت میری تمام حالتوں سے بہتر۔ آج آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچے بیوی بچے تھے، معلوم ہے نا، وہ انہوں نے سلطنت ترک کی تھی، یہ اس کے بعد کی بات ہے، پھر انہوں نے نکاح نہیں کیا کیونکہ ان کی حالت بدل چکی تھی، اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے اب نکاح کی حاجت نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی عورت کو دھوکہ دوں، یعنی وہ میری حالت نکاح میں رہے، پھر وہ میری وجہ سے پریشان رہے، کیونکہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں، اور جو پہلے کر چکے تھے وہ الگ بات تھی، یعنی وہ کر چکے تھے کیونکہ وہ جب ان کا ذہن ایسا نہیں تھا اس کے، یعنی سلطنت کے ترک کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اولاد کی موجودگی میں تمہاری ایک حالت میری تمام حالتوں سے بہتر ہے۔ پوچھا پھر آپ کو نکاح میں کیا رکاوٹ ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا مجھے کسی عورت کی حاجت نہیں، اور میں کسی عورت کو اپنی جانب سے دھوکہ دوں یہ اچھا نہیں۔ کہا گیا کہ اہل و عیال والے کو، بیوی بچے والوں کو، مجرد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے مجاہد کو گھر میں بیٹھ جانے والے پر فضیلت۔ جو جہاد کرنے کے لیے میدان کارزار میں اترا ہے اس کو فضیلت ہے، اس شخص پر جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے اور گھر میں بیٹھا ہے تو اس پر اس کو کتنی فضیلت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مجرد شخص ہے اس پر شادی شدہ شخص کو، نکاح والے شخص کو اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ نکاح کی ترغیب دینے والی احادیث، آیات اور آثار تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نکاح سے اعراض کرنے والی باتیں سماعت کریں گے۔ اب دونوں سن کر ہم کو سمجھنا ہے، دیکھو یہ تو آخر میں بھی میں بول سکتا تھا لیکن ابھی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سنتے وقت ہمارا ذہن اس طرف جائے۔ ہر کسی شخص کی حالت الگ ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم ادم علیہ السلام، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نکاح کیا بھی تھا، پھر بعد میں مجرد بھی رہے، تو جو حالت ہوتی ہے نا اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح نہیں کیا، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے جہاں تک پڑھا اگر صحیح ہے تو کہ 90 سال کی عمر میں شاید انہوں نے نکاح کیا، 60 سال کی، ایک 60 سال کی اور ایک 90 سال کی عمر میں انہوں نے 2 نکاح کیے تھے۔ تو پتہ چلا کہ 60 سال کے بعد صرف نکاح اس لیے کیا سنت ادا کرنے کے لیے۔ تو اس کے پہلے کی حالت کیسی تھی آپ جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہے، ان کی تصوف کا عالم کیا ہوگا، ہے نا، اور علم معرفت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مجاہدات کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ذکر کی ان کی کیفیات کیا تھی، آپ واقعات میں سماعت کرتے ہیں، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ ان کا کہ وہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے اور ایسے جھوم رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں زمین بھی ہلنے لگی، ہے نا۔ تو اب ایسے ذکر کرنے والے اور اس میں مشغول رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول رہنے والے لوگوں کو دنیا سے ویسا تعلق نہیں ہوتا۔ تو الگ الگ حالات میں نکاح کرنا یا تو مستحسن یا تو پھر اس کے سوا ہے۔ تو نکاح سے اعراض کرنے والی باتیں، نکاح سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 200 برسوں کے بعد لوگوں میں بہتر وہ شخص ہوگا جو ہلکی پیٹھ والا ہوگا، یعنی جس کی بیوی بچے نہیں ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 200 سال کے بعد کی حالت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر۔ اب ایک اس میں نقطہ ہے، ہم سوچیں گے کہ 200 سال کے بعد اب نکاح کرنا اور بیوی بچے والا نہ ہونا یہ بہتر ہے، لیکن وہ سرکار نے 200 سال کے بعد کہا تھا، لیکن اس کے اور 500-600 سال کے بعد کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم تھا، اس کے تعلق سے سرکار نے نہیں کہا ہے۔ تو حالات اور ماحول بدلتے ہیں، یہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر ویسے صوفیہ کرام اب موجود نہیں رہے جو ایسی حالات میں رہتے تھے، تو اب جو ماحول جس طریقے سے ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ نکاح ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کر سکے۔ تو لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور کہا کہ
آج سے 200 برسوں کے بعد لوگوں میں بہتر وہ شخص ہوگا جو ہلکی پیٹ والا ہوگا. اور یہ کیونکہ صحابہ کرام دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کی محبت لوگوں میں آتی گئی، لوگ برباد ہوتے گئے. تو یہ مال کی محبت کے بعد ایک مال کی وجہ سے ایک ماحول ایسا پیدا ہوا کہ جس وجہ سے ہلکی پیٹ والا ہونا بہتر ہے کہا. پھر بھی سرکار نے نکاح سے منع نہیں کیا. ہلکی پیٹ والا ہونا بہتر ہے، کیونکہ بیوی بچے انسان کو زیادہ مال کمانے پر جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں، جس سے انسان کا دین محفوظ رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز کہی گئی ہے. ورنہ یہ اس زمانے میں 200 سال کے بعد بھی، یہاں تک کہ ہم سے ابھی ہم لوگوں سے 40-50 سال پہلے بھی اتنا اچھا ماحول تھا کہ کہیں پہ بھی یہ نفسانیت اور فحش چیزیں یہ سب نہیں تھیں کہ لوگ بگڑ جائیں. پہلے کے 15-16 سال کے بچے جو نہیں جانتے تھے وہ اب کے 4-5 سال کے بچے جانتے ہیں جنسی تعلق سے، ہے نا. تو پہلے وہ فتنے نہیں تھے تو تب تک کے معاملہ ٹھیک تھا. اب یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید نکاح زیادہ ضروری اور بہتر ہے. بہرحال تو نکاح سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 200 برسوں کے بعد لوگوں میں بہتر وہ شخص ہوگا جو ہلکی پیٹھ والا ہو، جس کی بیوی بچے نہ ہوں. اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی، ماں باپ اور اولاد کے باعث ہوگی. اب یہاں ماں باپ کو بھی گنا دیا گیا، ماں باپ کو بھی گنایا گیا ہے. ماں باپ بھی آج بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ کما کر دے گا، اور جو بچہ نہیں کماتا ہے ماں باپ کے نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ہوتی. یہ زمانہ بھی ویسا ہی چل رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی، ماں باپ اور اولاد کے باعث ہوگی. وہ اسے مفلسی کی آڑ دلائیں گے، کم پیسہ ہونے کی آڑ دلائیں گے، اور اسے ایسے کام کی تکلیف دیں گے جو اس کے بس سے باہر ہوگا. اور اس طرح وہ ایسے راستوں پر چل پڑے گا جس کے باعث اس کا دین چلا جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. حرام کی طرف، حرام کمانے کی طرف وہ راغب ہوگا. تو یہ نکاح سے روکنے کے لیے یہ چیزیں وجہ ہیں، ورنہ پھر کوئی بات نہیں. جس کو مال کی محبت نہیں، بیوی بچوں کا مسئلہ نہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اولاد کی قلت 2 مالداریوں میں سے ایک ہے. سمجھ رہے؟ ایک مالداری تو جو مال کا ہونا ہے، کہتے ہیں کہ دوسری مالداری روایت میں ہے نا، تو سرکار نے فرمایا، اب وہ سرکار نے فرمایا کسی صحابی کا قول روایت کہا گیا ہے نا. تو 2 مالداری، ایک مالداری ہوتی ہے مال کا ہونا مالداری ہوتی ہے، اور ایک مالداری یعنی جس کے بیوی بچے نہیں وہ بھی مالدار سے مراد، یعنی اس کو حاجت ہی نہیں ہے کمانے کی تو مالداری ہے نا. غریب ہے لیکن اس کے دل میں پیسے کی خواہش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو بھی وہ مالدار ہے ایسا. اور بیوی بچوں کا زیادہ ہونا 2 محتاجیوں میں سے ایک ہے. یعنی ایک تو محتاج وہ جس کے پاس پیسہ نہیں، اور جس کے بیوی بچے ہیں وہ بھی محتاج، کیونکہ اس کو حاجت اتنی ہے، ضرورتیں اتنی بن گئی کہ وہ بیچارہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے. آج یہی حال ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہائے پیسہ یعنی پیسہ نہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے. یہ حالات ہیں لوگوں کے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عورتوں سے صبر کر لینا ان کی حرکتوں پر صبر کرنے سے بہتر ہے. آج کل کی عورتوں کی حرکتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو نصیب سے اچھی عورتیں مل جائیں، ہے نا. تو عورتوں کی حرکتوں پر صبر کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح سے ہی صبر کر لے، اور ان کی بد سلوکی پر صبر کرنا پھر آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے. اب جب کر ہی لیا نکاح اور پھر ان کی بد سلوکی حرکتیں ہو ہی رہی ہیں تو اب اس پر صبر کر لو، ورنہ آگ سے پھر 2-4 ہونا پڑے گا. تو آگ سے صبر کرنے سے بہتر ہے. پھر یہاں انہوں نے، یعنی اس سے بھی لگتا ہے نا کہ پھر نکاح سے دور رہیں تو بہتر ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجرد آدمی کو عمل کی حلاوت اور دل کی فراغت اس قدر حاصل ہوتی ہے جو اہل و عیال والے کو حاصل نہیں ہوتی. اب یہ نکتے والی بات ہے، دھیان سے سننا ہے. 2 طریقے سے ایک مال کی وجہ سے جو شخص پریشان ہوتا ہے
تو بیوی بچے اس کی نماز میں خلل پیدا کریں گے. بیوی بچوں کی وجہ سے مال کی ضرورت ہے اور مال کی وجہ سے اس کو نمازوں میں خلل ہوگی. دوسری جگہ شہوت کی وجہ سے اگر کسی کو خلل ہوتا ہے تو بیوی کے ہونے سے اس کا خلل دور ہوگا. یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں, سمجھنا. تو نماز کے لیے ایک اعتبار سے نکاح فائدہ مند بھی ہے اور ایک اعتبار سے نکاح نقصان دہ بھی ہے. لیکن اگر حالت الگ ہو تو پھر معاملہ الگ ہے. یعنی جس کے بیوی بچے ہیں لیکن مال کی یعنی جد و جہد نہیں ہے اور مال کی اتنی حاجت نہیں ہے, قناعت کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کی نکاح کرنے کے باوجود بھی مال کی پریشانی سے اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو نفسانی شہوت نہیں ہے نا, شہوتیں اس کو پریشان نہیں کرتی, اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اور اس کو بالکل اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں, تو پھر اس کا نکاح ہونا نہیں ہونا اس کو کوئی مطلب نہیں اس سے. اب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ نا ہم سمجھ سکیں اس چیز کو. خالی بس روایتیں پڑھ کر سنانا مقصد نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ایک مرتبہ اس کا اصل وجہ حکمتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو ہم الگ الگ شخص کی حالت کے اعتبار سے اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نقصان دہ وہ ہم بتا سکتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے پہلے مرتبے پر باقی رہا. یہ وہ دور تھا جس میں سرکار نے کہا تھا کہ 200 سال کے بعد بیوی بچے ہونا انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا, جو اس طریقے کی حدیث تھی نا مفہوم کی. تو یہ وہ دور کا واقعہ ہے. تو کیا کوئی بھی اپنے پچھلے حالت میں نہیں رہا. اور یہ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, میں نے اپنی تحریک میں دیکھا کہ جن مبلغین کا نکاح ہو گیا ان کا کام کم ہو گیا, اور جو پہلے سے ہی کام کم کرتے تھے وہ خود ہی کم ہو گئے. تو کام ہی نہیں کرتے تھے وہ خود ہی کم ہو گئے, اور جو کام کرتے تھے ان کا کام کم ہو گیا. یہ شادی کے بعد یہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا, ہر اتوار کو یا جمعرات کو بھی بھول گیا, دیکھو میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے, ایک میٹنگ ہوتی تھی امرت نگر میں. تو اس میں باقاعدہ میں نے جب ایسا محسوس کیا کہ چند مبلغین کی شادی ہوئی, جیسے ابھی یہاں پر سارے لوگ جوان ہو رہے تو ایک کے بعد ایک کا نکاح ہونا ہے, پچھلے آگے 2-3-4 سال میں لائن لگی ہوئی ہے. تو ایسے جب سب کی لائن لگی اور سب کا نکاح ہونے لگے, 2-3 لوگوں کے ساتھ یہ حالت دیکھی, تو میں نے ایک تجویز پیش کرنا چاہا کہ بھائی جس کا نکاح ہو جائے اس کو ہفتے یا مہینے کی چھٹی دے دو تاکہ مطمئن ہو جائے, پھر اس کے بعد آ جاؤ پھر سے کام کرنے کے لیے. لیکن کیا ہے, پھر وہ لوگ جو مبلغین جاتے ہیں نکاح ہونے کے بعد, ارے وہ ابھی سسرال جانا ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ کام ہے, وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ان کو اجتماع کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے, کام کی جو عادت ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر ان کا لوٹنا, ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے نہیں آنے سے بھی کام ہو رہا ہے. ایک تو ویسے ہی جو لوگوں کے اندر کام کرنے کی جو آگ نہیں ہوتی, تو وہ ویسے بھی کام چوری بہانے تلاش کرتے ہی ہیں کہ چھوٹا سا بہانہ ہو جائے تو ہم اپنے کام سے ہٹ جائیں, ہے نا. تو ایسے لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے, ارے سسرال جانا تھا, ارے ایسا ہو گیا, آج یہ ہے, آج وہ ہے, فلانا ڈھماکا ہے, کوئی گھر آ رہا ہے. تو ان وجہوں سے لوگوں نے دوری بنانا شروع کی, پھر اپنی نہ ہونے کی عادت باقی کے لوگوں کو لگائی, سمجھ رہے ہیں. یعنی 15-20-25 لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک شخص اب نہیں آ رہا ہے, تو باقی کے جو 23-24 لوگ ہیں ان کو عادت ہو گئی کہ بھائی اب یہ نہیں ہے. تو اس نے سوچ لیا کہ اب تو میں چھٹی ہو گئی میری, کیونکہ میرے بغیر ان لوگوں نے عادت بنا لی کام کرنے کی, اب مجھے ان کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے وہ صاحب کم ہو گئے, سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے پہلے مرتبے پر رہا ہو. اور یہ وہ معرفت اور جو تصوف اور یہ جو ذکر وغیرہ کے جو حالات ہیں نا ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو طلب کرتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ بہت کام کی چیز ہے, یعنی یہ صرف نکاح سے تعلق نہیں رکھتا. معاش طلب کرنا, معاش طلب کرنے کے چکر میں انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. دوسرا, کسی عورت سے نکاح کی خواہش رکھنا, نکاح کرنا نہیں, کسی عورت سے نکاح کی خواہش رکھے تو بھی وہ دین سے دور ہو جاتا. اور حدیث لکھنا, عجیب نہیں ہے, حدیث لکھنا یہ اس دور کے لیے تھا
یہ اس دور کے لیے تھا حدیث کا لکھنا، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ حدیثوں کا لکھنا ضروری ہو. پہلے لوگ حدیث یاد رکھتے تھے، وہ کافی تھا، لیکن اس کے بعد حدیث، کیونکہ حدیث کے جانکار جو لوگ تھے، حدیث کو یاد رکھنے والے جو لوگ جو حافظ تھے وہ کم ہو گئے، تو پھر اس کا لکھنا ضروری سمجھا گیا کہ بھائی اب اس کو لکھ دیا جائے ورنہ اس کی حفاظت نہ ہو سکے گی، تو لکھا گیا. لیکن اس کے پہلے اس کو لکھنے کو بھی دین سے دوری. کس حساب سے؟ جس نے حدیث لکھی اس نے حدیث کی کتاب اپنے نام سے لکھی، اس کا نام مشہور ہوا تو شہرت ہوئی، تو شہرت کی وجہ سے اس کا دین خراب ہو. اللہ والے اس طریقے سے بچتے تھے، وعظ کرنے سے بچتے تھے، تقریر کرنے سے بچتے تھے کہ نام نہ ہو، کتابیں اپنے نام سے لکھنے سے بچتے تھے کہ نام نہ ہو. کبھی فیوچر میں کبھی کوئی کتاب ہم لکھنے والوں کی، لکھنے کی اوقات تو ہم لوگ کی ہے نہیں، اگر کبھی جمع کریں نا کسی ٹاپک کے تحت چند احادیث وغیرہ واقعات کے ذریعے ایک اگر کتاب جمع کریں تو کبھی اپنا نام نہ دیں. یہ کس کی طرف سے؟ تحریک کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. اپنا نام اس کے اندر آئے نہیں، وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ تین چیزیں، معاش کا طلب کرنا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش رکھنا اور حدیث لکھنا، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ حدیث لکھنا جو دیا ہے، یہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں نا اس میں بھی یہ احتیاطیں ضروری ہے. سیم اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نام نہ ہو اس کا خیال رکھے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اہل و مال میں مشغول نہیں کرتا، اہل و عیال میں اور مال میں مشغول نہیں کرتا، بلکہ اس سے فارغ رکھتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں غنی. حضرت عثمان غنی پیسے کی کثرت کی وجہ سے غنی نہیں تھے، وہ دل سے غنی تھے. اور یہ غنی کا لقب ان کو اس لیے ملا کیونکہ ان کی یہ غنا، ان کے اندر جو یہ مال سے غنی ہونے کا جو وصف تھا وہ کیسے ظاہر ہوتا تھا. جب بھی سرکار علیہ السلام کہتے تھے کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا، تو سب سے پہلا اماؤنٹ ان کا ہوتا تھا، اور اتنا ہوتا تھا کہ اس کو کوئی یعنی ٹکر نہیں دے پاتا تھا بھی زیادہ کوئی ٹکر نہیں دے پاتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی زیادہ مالدار تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کا اماؤنٹ سب سے زیادہ ہوتا تھا. اس لیے ان کو غنی کہا کہ جس کو مال سے محبت نہیں وہ غنی. جس کے پاس 10 روپے جیب میں ہے لیکن اس سے محبت ہے تو وہ غنی نہیں. جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور اس کو اس سے محبت نہیں وہ غنی. کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. آخری چیز ہے انشاءاللہ. ابن ابی حواری فرماتے ہیں ایک جماعت نے اس بات پر مناظرہ کیا تو ان کی رائے اس بات پر ٹھہری کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس یہ چیز نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں، مال اولاد ہو، لیکن وہ اسے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ جو ابھی جو لائن میں نے پڑھی اس سے کنیکٹڈ ہے. یہ مال اور بیوی بچوں کا ہونا برا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مال میں اور اولاد میں، بیوی بچوں میں مشغول نہیں رکھتا. تو ان چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے لیکن اس میں مشغول نہ رہے. اور یہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے. انہوں نے فرمایا تیرے اہل و مال اور اولاد تجھے خدا سے غافل رکھیں تو یہ تیرے لیے نحوست کا باعث ہے. منحوس ہے بیوی بچے اور کاروبار اور ایسا مال جو تجھ کو مشغول رکھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح سے اعراض کی ترغیب مطلقاً نہیں ہے، ایک دم مطلقاً منع نہیں کیا گیا ہے. جن حضرات سے بھی منقول ہے اس کے کچھ شرائط کی وجہ سے مشروط ہے، یعنی کوئی اس میں پرابلم ہے تو وہ اس سے دور رہے. سمجھ میں آیا نا؟ لیکن نکاح کرنے کی ترغیب مطلقاً بھی ہے اور شرائط سے مشروط بھی ہے، یعنی دونوں میں سے پھر افضل نکاح کرنا ہی ہوا. بس ہم نکاح کی آفات اور فوائد کو ذکر کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں قسم کی حدیث. اب اپنا تمہارا حال کیا ہے وہ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو. اور اب اگر ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے آگے کا خیال رکھیں کہ مجھے کون سی نہج پر چلنا ہے. اپنی نہج مقرر کریں کہ بھائی مجھے کس احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. بیوی بچوں کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے کہ ان کے لیے پاگلوں کی طرح کچھ بھی کرو، اور نہ مال کی محبت کبھی دل میں آنا چاہیے کہ مال کمانے کے لیے پاگل ہو جاؤ. اور یہ دونوں چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور بیوی اور بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنانا چاہیے، اگر وہ بھی مال سے محبت نہ کرنے والے بن جائیں تو بہتر، اور نہ بنے تو ان کو کہہ دو کہ تم بھاڑ میں جاؤ. ٹھیک ہے نا؟
ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم جتنا کریں گے بس اتنا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تم کو زیادہ چاہیے تو تم کنویں میں کودو یا آسمانوں میں گھس جاؤ، کچھ بھی کرو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، زیادہ چاہیے تو کہیں اور جاؤ۔ تو اس طریقے سے، یعنی یہ احتیاط بتا رہا ہوں ایکسپیرینس کے حساب سے، کہ اس طریقے سے چلو، اور ان کو خود کو کمانے کا شوق پیدا کرو کہ اپنے خرچے خود اٹھاؤ تاکہ تم فارغ رہو اور تم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے احوال کے مطابق ہمیں اپنے لیے کیا بہتر ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سمجھ کے اعتبار سے ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے عمل میں ہمیں تیری رضا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے والہانہ محبت عطا فرما، دیوانگی کی حد تک محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے موت عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی ترویج و اشاعت کرتے کرتے موت عطا فرما۔ ہر کسی تک سرکار کی سنتیں احسن طریقے سے پہنچاتے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنا ذکر کرنے والا دل بنا، میرے مولا ہمیشہ تیری یاد میں رہنے والا دل بنا، میرے مولا ہمیشہ تیری یاد میں دھڑکنے والا دل بنا، میرے مولا ہر قدورت اور ہر برائی سے پاک و صاف دل بنا، میرے مولا سلامتی والا دل بنا، تیری بارگاہ میں اچھا اور ستھرا اور چمکدار اور سلامتی والا دل لانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تیرے تمام محبوبان بارگاہ کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ سب کچھ عطا فرما، میرے مولا ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا، مال کی محبت سے بچا، اور دنیا کے مکر و فریب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔